سوم روزہ کہتے کسے ہیں جی؟ فقہ کی تعریف، فقہ کے مطابق والکف عن المفترات، یعنی وہ رکنا ہے عن المفترات، مفترات سے۔ مفترات کس کہتے ہیں؟ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رک کر رہنے کو روزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ چیزیں ایسی جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے رک جانے کو وہ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ کف من روکنا، ٹھیک ہے، رک جانا ہے مفترات سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک کر رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اب دے مفترات کون چیز؟ مفتر منا افطار کے نا، افطار کس کہتے ہیں؟ توڑنا۔ افطار جب آپ شام ہوتے کیا کہتے ہیں؟ آپ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھوکے تھے، آپ نے اس کو توڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح عربی نون ناشتہ فطور جو افطار اور فطور کہتے ہیں، کیونکہ آپ رات بھر بھوکے ہوتے ہیں نا، بریک فاسٹ، ہاں بریک فاسٹ۔ آپ روزے سے تھے، آپ نے اس کو توڑ دیا تو اس کو بریک فاسٹ ہو گیا نا، کیونکہ نیت پہ تصویر زامن تھے، اس کو بریک فاسٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ اس کو توڑتے ہیں۔ اس طرح عربی میں فطور جو ناشتہ لا، فطور افطار ناشتہ ہوتا ہے، کیونکہ اب افطار بھی ایک ناشتہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ دن بھر بھوکے تھے، اب آپ نے افطار کر لیا، ناشتہ کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ شام کے ٹائم کھاتے اسے افطار کا نام رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک ناشتہ ہے، سمجھ لو، ٹھیک ہے جی۔ تو روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں جی؟ والاکل، سب سے پہلے کھانا، والشرب پینا، وما فی حکمہا، اور جو کچھ اس کے حکم میں آتا ہے، کھانا پینے کے علاوہ جو اس کے حکم میں آتا ہے، یعنی اب اس کی مزید تشریح کر دیجیے۔ اب اس کے حکم میں سے کیا مراد؟ یعنی مانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اردو میں یعنی کہتے ہیں نا، آنی میرا مطلب یہ ہے، عربی مطلب نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، کل شیء یوصل، کوئی بھی چیز، یوصل الحلق، جو پہنچا دے، متعمدن جان بوجھ کر آپ اپنے منہ میں ڈالیں، ان امکان تعدیت من الحق، اور اس کا گزر جانا حلق سے ممکن ہو، حلق سے نیچے جانے والے کوئی چیز کو آپ منہ میں ڈال دیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ ایسے آپ شی چیز آنا، شی کو تفتے میں دے وہ تو ٹھیک ہے نا جی، آپ تو یعنی حلق سے گزرنے والے کوئی چیز آپ منہ میں ڈال دیں جان بوجھ کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کل شیء یوصل، ہاں یہ بھی ہے، صرف آپ نے حلق سے منہ میں تو نہیں ڈالا، کل شیء، ہر کوئی چیز، یوصل جو پہنچتا ہے الی الجوف، پیٹ میں، ٹھیک ہے جی، پیٹ میں پہنچتا ہے، ان امکان تعدیت من البطن، اگر اس کا پیٹ میں پہنچنا ممکن ہو۔ اب اس دور میں کہتے ہیں والحقنۃ من المائد، مائعات کے ساتھ حقنہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اگر کسی جسم میں خون ڈال دیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ جسم میں پہنچ گیا نا، اس لیے اکثر نے کہا انجیکشن کے بارے میں کہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، اگر صحت آنا تو ڈائریکٹ اس کے آپ کے جسم میں پہنچ جاتا ہے، تو اور طاقتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فیو ملتا چامت، اس سے کمزوری ہو، اس سے بھی پھر احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو کمزور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کے جسم میں خون نکالنے سے، پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ خون ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ والجماع، جماع کرنا، ٹھیک ہے جی، ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وما فی حکمہ، اور جو اس جماع کے حکم میں آتا ہے، یعنی کل فعل یستمنی بہ، ہر وہ کام جس سے آپ کی جسم کے منی کا اخراج ہو جائے، ٹھیک ہے جی، مادہ منی نکلے لذت کے ساتھ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ والقیء متعمدن، جان بوجھ کے قے کرے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے قے بدے لاپوتا سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الا یکن متعمدن، اس نے جان بوجھ کے قے نہیں کیا، او یا لم یرجع الی الحلق من المعدہ، یا اوپر آنے کے بعد دوبارہ معدے کی طرف واپس نہیں گیا، یا او بقے لا باس بھی، پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں بالکل، جان بوجھ کے سے پھر وہ واپس چل جاتے، پھر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خالق قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کل مفترن، اب آپ نے روزہ توڑنے والے کوئی کام کو ارتکبہ متعمدن، جان بوجھ کے اس نے کیا تو کیا ہوگا؟ وہ صائم، روزے سے تھا، پھر رمضان میں، تو اس پر دو چیز آگے آئے گا حکم، یجب علیہ القضاء، اس پر قضا واجب، روزہ ٹوٹ گیا تو قضا کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ ویستحب الکفارہ، تو اس پر کفارہ کیا ہے؟ کفارہ مستحب سنت ہے۔ اکلن کانا او شربن، چاہے اس نے کھایا ہے، چاہے اس نے پیا ہے، او جمع، یا اس نے ہم بستری قربت اختیار کی ہے، او فی معنی، یا اس جیسے کوئی کام کیا، کھانے پینے والی چیز ہے جو آپ کے حلق میں پہنچتا ہے، پیٹ میں پہنچتا ہے، ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ولا یستحب الکفارۃ فی غیرہ،
باقی کچھ نسخوں میں ولا تجب لکھا ہوا ہے، وہ تجب نہیں ہے لفظ کیا جی، ولا تستحب مستحب ہے، ولا تستحب الکفارہ تو کفارہ مستحب نہیں فی غیر باقی روزوں میں، ٹھیک ہے۔ رمضان کا روزہ ہے تو اس میں کفارہ مستحب ہے، کفارہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے جان بوجھ کے اس کو توڑ دیا ہے، قضا تو ہے ہی ہے، تو باقی میں کیا جی، ولیکن تجل قضا فی سائر واجبات، اور کوئی بھی واجب روزہ آپ توڑ دیں اس پر آپ کو قضا واجب ہے۔ رمضان روزہ قضا سونا یا دو چیز ہو گیا، روزہ صندوق پا قضا صندوق پا دیکھنا کفارہ سمین ماں، ٹھیک ہے۔ باقی روزے سے کیا مراد ہے؟ نظر کا روزہ، روزے کی ہم نے پڑھا تھا کتنے روزے کے اقسام، اعتکاف کا روزہ ہے، اعتکاف روزہ پر روزہ شخص، اچھا نظر بیسط پر روزہ پر یہاں روزہ شخص واجب ان پر، لیکن آپ کو پھر قضا کرنا اب واجب ہوگا، یعنی ہر واجب کے لیے آپ کو قضا کرنا واجب ہے، اور سنت کے لیے سنت ہے، یہ جو فقہ کو صحیح یعنی سنت شخص نہ آپ کو دوبارہ کرنا سنت ہے، واجب کو چاہنا یہاں دوبارہ ادا کرنا واجب ہے، تو یہ ضروری باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ روزہ کس کہتے ہیں جی؟ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا، وہ کھانا پینا پھر جمع یہ سارے اس کے حکم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔